अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसएन टीवी के साथ मैं हूं शहजाद इम्तियाज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा चैनल शहजाद न्यूज़ और एसएन टीवी तालीमी अदारों के हवाले से जो हमने ये एक सिलसिला शुरू कर रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से हम एजुकेशन के हवाले से बाकायदा एक न्यूज़पेपर वीकली निकालते हैं, जो हमारा 2007 से लगातार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगातार वो प्रिंट हो रहा है। और उसमें हम प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, जो तालीमी अदारे हैं, उनके सरबराहान के इंटरव्यूज़ और उनकी राय को हम मोहतरम समझते हुए प्रिंट करते हैं। और साथ में हम पूरी कोशिश करते हैं नेक-नीयती के साथ कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका जो तालीमी मैदान में किरदार है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। नाज़रीन, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में दो ही शोबे हैं जिसकी ज़िम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा बनती है, जिसमें एक तालीम है और एक सेहत है। बैड लक, जो हमारी जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, वो अपनी इस ज़िम्मेदारी निभाने में काफ़ी हद तक नाकाम रहीं। जिस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो प्राइवेट सेक्टर ने अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहा है इस दोनों शोबों में, चाहे सेहत हो चाहे तालीम हो। प्राइवेट सेक्टर का तालीम और सेहत में आज इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा किरदार है। अगर प्राइवेट सेक्टर ना हो तो गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल ही नहीं है कि इतनी आबादी को जो है वो ये सहूलियात दे सके। मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्राइवेट तालीमी अदारे हैं वो एक अच्छी खासी फीस के साथ चलते हैं। मैं समझता हूँ ये उनका राइट है, क्योंकि उन्होंने जितने भी स्कूल को चलाना है तो जितने भी अखराजात हैं वो खुद पास से करने होते हैं। ज़ाहिर बात, जिसने स्कूल बनाया है और उसने एक पैसा इन्वेस्ट किया है, उसने फिर उससे कुछ कमाना भी उसका हक बनता है। लेकिन स्कूल बनाने वाले की पहली तरजीह तालीम होनी चाहिए, और फिर कमाना जो है, फीस लेना, वो दूसरी तरजीह होनी चाहिए। नाज़रीन, जो जिस बात का मैं ज़्यादा ज़िक्र करना चाहता हूँ, जो बहुत ज़्यादा अहम है, जो मुझे कमी महसूस हुई है हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो तालीमी अदारे हैं, जिनमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एकेडमीज़ हैं, उनमें जो कमी महसूस हुई है वो मैं आप नाज़रीन के गोशगुज़ार करना चाहता हूँ। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर तालीम तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तरबियत का बहुत बड़ा फुकदान है। क्योंकि तालीम और तरबियत दोनों ही ज़रूरी हैं और ये उस्ताज़ा की भी ज़िम्मेदारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे की जो पहली जो तरबियत गाह होती है वो माँ की गोद होती है। उसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल होता है, किरदार होता है कि वो बच्चों को उनकी तालीम और तरबियत कर सके, उनको सही और गलत के बारे में बता सके। लेकिन आज के हमारे जो मॉडर्न जो वालिदैन हैं, वो समझते हैं कि हमने अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया, फीस अदा कर दी, अब ये सारी ज़िम्मेदारी उन स्कूल मालकान के ऊपर है या उस असातिज़ा के ऊपर है, और वो खुद बरियुल ज़िम्मा हो जाते हैं। मैंने तो बाद ऐसे वालिदैन भी देखे हैं, अगर बच्चा कोई 5-6 साल का हुआ और उसने तंग करना शुरू किया तो उन्होंने यही कहते हैं कि चलो इसको जो है ना टीचर के हवाले कर दो, वो जाने तो उन्होंने काम जाना। यहाँ नाज़रीन, ये सोच जो पेरेंट्स की है ये ठीक नहीं है। पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी बनती है और टीचर उस्ताज़ा की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी करे, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, इसका जो मुझे जो काफ़ी स्कूल्स के अंदर जाना होता है, मुख्तलिफ़ शहरों के मुख्तलिफ़ इलाकों के, छोटे स्कूल में भी जाता हूँ, बड़े स्कूल में भी जाता हूँ, अकेडमी में भी जाना होता है, कॉलेजेस में भी। लेकिन बैड लक ये चीज़ का बहुत बड़ा फुकदान नज़र आया है कि तरबियत जो है वो नहीं है। रट्टा सिस्टम जो पाकिस्तान में शुरू से चला आ रहा है बच्चों के अंदर, वही रट्टा सिस्टम चल रहा है। कोई कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों के अंदर जो है नहीं दिया जाता। अब जिस तरीके से जिस लाइन से उस्ताज़ा पढ़कर आ रहे हैं, उसी लाइन पे जो है अपने
جو نئی جو نسل ہے اس کو تعلیم دے رہے ہیں. سوچ بدل گئی ہے، دور بدل گیا ہے، دنیا بدل گئی ہے، دنیا آسمان پر پہنچ گئی ہے. ہم بدقسمتی ہم آج بھی وہی پرانے فرسودہ نظام سے جڑے ہوئے ہیں. یہی وہ وجوہات ہے جس وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو رہے. تو ہمارے معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ تعلیم ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کو ایک اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دے دیتے ہیں تو یقیناً ہم بھی دوسرے ممالک کی طرح کامیاب ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دوسروں کی طرح ہی بنایا ہے. ہمارے پاس بھی دماغ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، سوچ ہے، ہر چیز ہے. کسی چیز کی کوئی کمی. ٹیلنٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹیلنٹ ہمارے اس ملک میں ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو استعمال کرنے کا یا اس کو موقع نہیں دیا جاتا، جس وجہ سے وہ ٹیلنٹ سامنے نہیں آتا. ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے بہت سے ایسے سکولز دیکھے ہیں جو انویسٹروں نے، جن کے پاس پیسہ ہے نا، ڈھیر سارا پیسہ ہے، ایک پراپرٹی ڈیلر ہے، اس کے پاس بڑی جائیداد ہے، زمینیں ہیں، وہ زمینوں کا کاروبار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں چل یار اب میری بیوی ویلی بیٹھی ہے، چلو میں انہوں کی کہندے سکول بنا دینا، کوئی ایک تو شوق پورا ہو جائے گا، دوسرے پیسے آن لگ پڑیں گے. ایک اور طریقہ ایسے پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں. کچھ ایسے پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں وہ جن کے پاس ایک مکان پڑا ہوا ہے، بنا لیا اس نے، اچھا سا بنا لیا، بنا کے اس کے اوپر سکول بنا دیا. اس کی اپنے خود کی کوئی تعلیم نہیں ہے، میٹرک پاس ہے، ایف اے پاس ہے، اور وہ سکول بنا کر بیٹھا ہوا ہے. پھر وہ میٹرک پاس ایف اے پاس کیا کرتا ہے؟ وہ سکول جاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو زمینوں کے کیا کہتے ہیں خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے. وہ سکول کا اس کا کیا کام؟ کوآرڈینیٹر رکھ لیتے ہیں، کوآرڈینیٹر سکول چلا رہے ہیں، ٹیچر سکول چلا رہی ہے، پڑھا رہی ہے کہ نہیں پڑھا رہی، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. بچوں کا کیا حال ہے؟ پیرنٹس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بڑی بلڈنگ، بڑی کیا کہتے ہیں اپنا ڈیکوریشن دیکھ کر بچوں کو داخل کروا دیتے ہیں کہ شاید یہاں پہ ہمارے بچے بڑی اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، بڑے اچھا ماحول میں تعلیم حاصل. ماحول تو دے دیتے ہیں لیکن تعلیم و تربیت نہیں وہ دے پاتے، نہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. ایک یہ کیٹاگری ایسے سکولز کی ہے، بہت زیادہ ہے. پھر اس کے اندر بہت سے ایسی ٹیچرز ہیں جنہوں نے کسی سکول میں سال 2 سال پڑھایا، اس کو شوق آ گیا کہ یار میری جو میڈم ہے بڑے پیسے کما رہی ہے خود کی. وہ اب دوسری جو بات میں کرنا ایک بڑی اہم بات ناظرین میں کرنا چاہ رہا ہوں، سکول جو مالکان ہے، جو چھوٹے لیول کے سکولز ہیں، گلی محلے کے سکولز ہیں، وہ سٹاف کو رکھتے ہوئے اس کا تعلیمی معیار چیک نہیں کرتے، اس کا ایکسپیرینس چیک نہیں کرتے. جو میٹرک پاس ایف اے پاس ٹیچرز ہوتی ہیں ابھی پڑھ کے، یا کسی نے پیپر دیے ہوتے ہیں، وہ 6-7 ہزار سیلری پہ رکھ لیتے ہیں. اسکول مالکان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کم فیس میں چلے، کم سیلری میں چلے، ٹیچر مل گئی، اور وہ اس کو بچے دے دیے جاتے ہیں. وہ کیا پڑھائے گی جس کی اپنی تعلیم مکمل نہیں ہے، جس کو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، وہ ٹیچر بن جائے. پھر وہ جو ٹیچر ہے وہ 2 سال 3 سال پڑھاتی ہے، وہ دیکھتی ہے جی میری میڈم جو ہے یا میرے ساتھ جو ہیں بڑی فیسیں لے رہے ہیں، بڑی کلیک کر رہے ہیں، چلو وہ بھی وہ اسکول بنا لیتے ہیں. اس نظریے سے بھی کئی اسکول بنے اور وہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس میں گورنمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے. گورنمنٹ جب ایسے اسکولس کو رجسٹرڈ، اور بدقسمتی وہ اسکول رجسٹرڈ بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ جب رجسٹریشن دیتی ہے کسی اسکول کو، وہ چیک کیوں نہیں کرتے کہ اس کی اسکول کی جو بندہ اسکول بنا رہا ہے اس کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے، اس کا تعلیم کے ساتھ کتنا عرصے سے وہ بستا ہے. کیا اس کا کچھ نہیں دیکھا جاتا، نہ اسکول کا وہ بلڈنگ کو دیکھا جاتا ہے، نہ بچوں کی سہولیات کو دیکھا جاتا ہے. اور جس کر کے اسکول بیٹھے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں. نقصان کن کا ہو رہا ہے؟ پیرنٹس کا ہو رہا ہے، جو فیسیں بھرتے جا رہے. جب کیا کہتے ہیں میٹرک میں یا 5th میں بچے جاتے ہیں، بورڈ کے ایگزام دیتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں بچے، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ تو زیادتی ہو گئی، اب بچوں کو کدھر لے کر جائیں. تو محترم، ایسے سکولز کی جو ہے وہ سدباب گورنمنٹ کو چاہیے کرے. ایسے سکولز کی حوصلہ شکنی کرنا ضروری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں
جتنی اس وقت آبادی ہمارے ملک کی بڑھ رہی ہے اور جس طریقے سے جس سپیڈ سے اسکول بڑھ رہے ہیں ابھی بھی کم ہے، ابھی بھی بہت سے بچے اسکولوں سے دور ہیں۔ گورنمنٹ اسکول میں دیکھ لیں فری تعلیم فری نصاب ہے، وہاں پہ ایک ایک کلاس میں 70 80 بچے ہیں، ایک ٹیچر جو ہے 30 40 منٹ کے پیریڈ میں وہ بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ بچے کیا تعلیم حاصل کر کے جاتے ہوں گے وہاں سے؟ تو اس میں گورنمنٹ کا اپنے اسکولوں پہ بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ اسکولس کا رزلٹ بھی نہیں ٹھیک آ رہا، پرائیویٹ اسکولس کا پھر بھی کچھ نہ کچھ رزلٹ دے رہے ہیں، بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں اور رزلٹ بھی دے رہے ہیں۔ والدین جو ہے وہ اس وجہ سے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں ڈالتے ہیں، ایک تو گھر کے نزدیک ہوتا ہے، دوسرا اگر بچے کو کچھ نہ آئے تو جا کے پوچھ سکتے ہیں اسکول مالکان سے یا ٹیچر سے مل سکتے ہیں۔ گورنمنٹ اسکول میں تو ٹیچر تک پہنچنا بھی ایک وزیر اعظم کے سے ملنے کے مترادف ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے ملا جاتا ہے، وہاں پہ تو بندہ پوچھ بھی نہیں سکتا، ٹیچر کہہ دیتا ہے جی ہم آپ کے بچوں کو فری پڑھا رہے ہیں، یہ بھی بہت ہے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ جو سوچ ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہی سے اپنے ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ جو بھی اسکول بنائے ایک اچھا کام ہے، تعلیم دینا ایک اچھا کام ہے، انبیاء کرام کا شعبہ ہے، اس میں پڑھے لکھے لوگوں کو کوالیفائڈ لوگوں کو آنا چاہیے اور اس معاشرے کو تعلیم و تربیت دینی چاہیے، اور ایسے لوگ جو واقعی ایجوکیشنسٹ ہیں، جو ایکسپیرئنس رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ کا یہ لوگ ہاتھ بٹاتے ہیں، کیونکہ اتنے سارے بچے، اتنے بچوں کی تعداد ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اسکول ہی کوئی نہیں ہے۔ ابھی تک کتنے سالوں سے کئی علاقوں میں اسکول ہی نہیں ہے گورنمنٹ کا، اور جن علاقوں میں اسکول پرانے ہیں وہی ہیں ان میں، اور نیا اسکول کا کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ پرائیویٹ اسکول جا کر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ پرائیویٹ اسکولس کا ساتھ دے، ان کی حوصلہ افزائی کرے اور ان کے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ پرائیویٹ اسکول گورنمنٹ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اور بہت بڑا تعلیم میں پرائیویٹ اسکولس کا کردار ہے۔ تو ناظرین، مزید اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم پھر ملیں گے، ابھی تک اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر کا، اپنے ملک کا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔